معزز سامعین گرامی قدر، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نثار تیری گلیوں پہ اب وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر جھکا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کا ہمارے بریلوی بھائیوں کا جو مطالبہ ہے فرانسیسی سفیر کو ملک سے بدر کرنے کا، ذرا آپ نے بغیر تعصب کے اور شرح صدر کے ساتھ اس بات کو سمجھنا ہے۔ کیا یہ انفرادی ان کا موقف ہے؟ کیا یہ صرف بریلویوں کا اکیلے کا موقف ہے یا تحریک لبیک کا اکیلے کا موقف ہے؟ کیا ہم نے ابن تیمیہ کی کتابیں چھپوا کر لوگوں کو نہیں پڑھائیں؟ من سب نبیا فاقتلوہ اور من سب اصحابی فجلدوہ۔ کیا یہ ہمارا اجماعی اہل سنت کا موقف نہیں ہے کہ جو نبی کی توہین کرے اس کی سزا شریعت میں یہ ہے، اور جو کسی صحابی کی توہین کرے اس کو شریعت میں کوڑوں کی سزا ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے؟ کیا یہ اکیلا بریلویوں کا موقف ہے؟ کیا اکیلا تحریک لبیک کا موقف ہے؟ میرے بھائیوں، پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ احتجاج کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مطالبے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور حکومت کے سامنے بھی مؤدبانہ یہ التجا کی تھی۔ آپ ہندوستان کے سفیر کو تو ملک سے بدر کر سکتے ہیں، بھارت کے سفیر کو ملک سے کئی مرتبہ ملک بدری کا مراسلہ تھمایا گیا۔ یہ جو سفیر کو ملک بدر کرنا ہوتا ہے یہ پوری دنیا کے اندر احتجاج کا جمہوری اور مسلمہ ضابطہ مانا جاتا ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کا تشدد، تعصب، فرقہ واریت نہیں ہے، یہ احتجاج کا ایک مسلمہ ضابطہ ہے۔ آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہوئے فرانس کے سفیر کو ایک مراسلہ تھما دیتے، کون سی قیامت آ جاتی، اور پھر مذہب پسندوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ کس بنیاد کے اوپر؟ کیا باقی مذہبی جماعتوں نے تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کیا تھا؟ آپ کی حکومت نے، آپ کے دستخط موجود ہے نور اللہ قادری کے اور شیخ رشید کے، انہوں نے معاہدہ کیا ہے۔ کیا باقی مولویوں نے معاہدہ کیا؟ کیا میں نے معاہدہ کیا ہے؟ کیا سراج الحق صاحب نے جو معاہدہ کیا ہے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے ان سے وعدہ کیا کہ 20 اپریل تک کا ٹائم دے دیا جائے، ہم اس بارے میں قانون سازی کر کے ایک مراسلہ تھما دیں گے احتجاج کا۔ آپ نے عہد شکنی بھی کی، وعدہ شکنی بھی کی، اور جب حکومتوں کا زوال شروع ہوتا ہے میرے بھائیوں، کسی ایک واقعے کے اوپر، کسی ایک سانحے کے اوپر افسوس کا اظہار کر دینا اور اسی نوعیت کے دوسرے سانحے کے اوپر خوش ہونا، یہ فرقہ واریت، منافقت اور تعصب کی انتہا ہے۔ جس طرح 2-3 پولیس والوں کی شہادت پہ ہر دینی طبقے نے ان کی شہادت کے اوپر غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا یہ نہیں ہونا چاہیے، اسی طرح آج پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جو آج لاہور کی سڑکوں کے اوپر اہل سنت کو ذبح کیا گیا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے، وہ لبرل مافیا جو کئی دنوں سے، اور درست کہہ رہی تھی اس وقت کہ پولیس کے اوپر پتھراؤ نہیں ہونا چاہیے، پولیس والوں کو نہیں مارنا چاہیے، آج وہ کہاں ہیں؟ پولیس والوں کے فوتگی کے اوپر تو مذہب پسند اور اسلام پسند آپ کے ساتھ مل کے روتا ہے، اے پی ایس سانحے پہ مولوی آپ کے ساتھ مل کے روتا ہے، کوئی فوجی شہید ہو جائے آپ کے ساتھ مل کے اسلام پسند آنسو بہاتے ہیں، لیکن جب کوئی بارش فوت ہو جاتا ہے، جب کوئی بارش ذبح ہو جاتا ہے، جب کوئی بارش تشدد کی لہر میں آ کے ہلاک ہو جاتا ہے، تب مولوی بیچارہ اکیلا روتا ہے، تب لاش بھی اکیلے اٹھانی پڑتی ہے، تب جنازہ بھی اکیلے پڑھانا پڑتا ہے، تب زخمیوں کو بھی مسجدوں میں پناہ دینی پڑتی ہے، ہسپتالوں کے دروازے بھی ان کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ یہ جو ظلم اور بربریت آج ہوئی ہے، صرف اسی کی مذمت نہیں، اس کا آغاز ہر حکومت اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی مار کے کر دیتی ہے۔ آپ شاید بھول گئے ہیں، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا، جب مشرف کے جانے کا وقت آیا تھا اس نے کیا بلنڈر مارا تھا؟ لال مسجد کے اوپر شبہون مارا تھا۔ اس سانحے کی اس وقت بھی مذمت تھی، آج بھی مذمت کرنی چاہیے، اور یہ بات میں اپنے بریلوی بھائیوں کو اور اہل حدیث بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس وقت دیوبندی شہید ہوئے تھے، اللہ کے فضل سے ہم نے تو اس وقت بھی مذمت کی تھی، ان کے ساتھ کھڑے تھے، بعض بریلوی بھائی اس وقت بڑا خوش تھے۔ اس کے بعد وہی سانحہ، اسی طرز کا سانحہ جب نواز شریف کی حکومت کا اقتدار غروب ہونے والا تھا، جب اس کی حکومت ڈھلنے والی تھی،
ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 بے گناہوں کو گولیاں ماری گئیں. اس وقت بھی ہم نے مذمت کی تھی. اس وقت بھی مذہبی طبقہ یہ کہتا تھا ظلم ہوا، لیکن تب بھی بعض لوگ کہتے تھے یہ اچھا ہوا. تمہیں چن چن کے الگ الگ کر کے مارا جا رہا ہے، اور ہر دفعہ تم کسی کے موت کے اوپر، شہادتوں کے اوپر، ہلاکتوں کے اوپر تالیاں بجاتے ہو. آج سانحہ لاہور نے لال مسجد اور ماڈل ٹاؤن کی یاد تازہ کر دی ہے. جس طرح لال مسجد کے بعد مشرف کا اقتدار نہیں تھا بچا، ماڈل ٹاؤن کے بعد نواز شریف کا اقتدار نہیں تھا بچا. آج سانحہ لاہور سے خان صاحب کو اور شیخ رشید کو عبرت پکڑنی چاہیے. شیخ رشید صاحب، آپ وہی ہیں نا جنہوں نے یہ نعرے لگائے تھے، جلاؤ، گراؤ، مار دو، مار ڈالو، میں پارلیمنٹ کو آگ لگا دوں گا. اس لیے آپ کو وزیر داخلہ بنایا گیا تھا کہ آپ لاہور کو آگ لگا دیں. آپ نے کس طرح گولی چلانے کا آرڈر دے دیا. اگر مذہب پسندوں نے پولیس کی موت کے اوپر آپ کا ساتھ دیا کہ نہیں ہونا چاہیے، تو کیا آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ نہتے اکیلے بیچارے مسلمان ہیں، روزہ رکھے میں ان کے اوپر گولیوں کا آرڈر ہو جائے گا اور آپ جی چاہے جس کو مرضی ذبح کرتے رہیں گے اور کوئی صدائے احتجاج کو بلند نہیں کرے گا؟ یا تو آپ پاکستان کے آئین اور قانون میں آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. آپ کی جماعت کے اوپر کب پابندی لگ رہی ہے؟ آپ کے اوپر پابندی کیوں نہیں؟ اور آپ کے خان صاحب نے یہ بات بھی کہی تھی، کوئی پولیس والا اگر میرے کارکن کو ہاتھ لگائے گا، روکے گا، گولی چلائے گا، میں عمران خان اس کو اپنے ہاتھ سے پھانسی لگا دوں گا. یہ وہی خان صاحب ہیں جو آج ملک کے وزیر اعظم ہیں. ان کی پارٹیوں کے اوپر کب پابندی لگنی ہے؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ فاشزم خان صاحب، یہ فاشزم شیخ رشید صاحب، آپ نے ہمیں سنہرے خواب دکھائے. اس قوم کو ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے اوپر آپ دن بھر رات احتجاج کرتے رہے، سیاست کرتے رہے. آج کہنے میں ہم حق بجانب ہیں. اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے آپ احتجاج کر رہے ہیں اور آپ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ پولیس والے عوام کے اوپر گولیاں چلائیں. لیکن آج ثابت ہو گیا آپ اس وقت سیاست کر رہے تھے. آپ نے ماڈل ٹاؤن کے 14 قتلوں کے اوپر جتنی سیاست کرنی تھی کر لی. آج آپ نے کس اصول کے تحت ان نہتے مسلمانوں کے اوپر گولی چلانے کا آرڈر دیا ہے؟ کیوں دیا ہے؟ آج مجھے اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر افہام و تفہیم کی فضا کیسے پروان چڑھ سکتی ہے. آج میں اپنے اہل حدیث بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ فرقہ واریت کا دور نہیں ہے. اللہ کی قسم آج امت کو اتحاد کی اس قدر ضرورت ہے. آپ نے غور نہیں کیا، اگر لبرل میڈیا مافیا چاہے 14 ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے اوپر 14 قتلوں کی لائیو کوریج کرے، ان کے احتجاجوں کی لائیو کوریج کرے، اور آج کے سانحے کے سارے میڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ ہو. کیوں بلیک آؤٹ ہو رہا ہے؟ کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ اس کا مطلب ہے میڈیا کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے. میڈیا بھی صرف تب بھی حق کی آواز اٹھاتا ہے جب اس کے اپنے مفادات ہوں. اس کی مثال ماڈل ٹاؤن کے سانحے کے علاوہ ایک اور بھی ہے، اور میں بات ڈکے چھپے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ فرقہ واریت کو ملک میں ہوا نہ دی جائے. ہزارہ والے اگر بے گناہ شہید ہوں، میڈیا ان کو پراپوگیٹ تو کرے اور حکومت کے اوپر دباؤ ڈالے. کبھی فلاں وزیر جا رہا مذاکرات کرنے، کبھی فلاں وزیر جا رہا مذاکرات کرنے، حتیٰ کہ اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ خان صاحب آپ خود جائیے، آپ خود جائیے. جب تک آپ نہیں جائیں گے یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. خان صاحب کو بھی جانا پڑ گیا، خان صاحب کو بھی جانا پڑ گیا. تو اگر ہزارہ والے کے لیے جانا چاہیے، اعتراض ہمیں نہیں ہے، مذاکرات ہونے چاہیے، نہیں تصادم ہونا چاہیے. لیکن اگر ہزارہ والوں کے لیے خان صاحب جا سکتے ہیں تو اس دھرنے کے اوپر جو ملتان روڈ کے اوپر جاری تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے وزیر نہیں جا سکتے؟ یہ کیسی دوگلی پالیسی ہے اور کیسی منافقانہ روش ہے کہ ایک دھرنے کو مذاکرات سے ختم کیا جائے گا اور دوسرے دھرنے کے اوپر گولیاں چلائی جائیں گی. یا تو ملک کے آئین میں یہ لکھ دیا جائے کہ کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں ہے. ہم پرامن احتجاج کی بات کر رہے ہیں، گلاؤ جراؤ کے احتجاج کے نہ ہم قائل ہیں، نہ ہم گولی کے قائل ہیں، نہ ہم لاٹھی کے قائل ہیں. لیکن ایک دھرنا جو کئی دن سے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، آج اس کے اوپر گولیاں کیوں چلائی گئیں؟ ہم نے اس وقت تو آپ کا ساتھ دیا تھا
کہ جب پولیس والے شہید ہوئے، پولیس بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، ہمارے فوجی بھائی بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، وہ اسی معاشرے سے ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے رشتہ داروں میں سے اداروں میں گئے ہوئے ہیں، پولیس میں بھی ہمارے بہن بھائی گئے ہوئے ہیں، اسی معاشرے کے حصہ ہیں۔ یہ کس نے آپ کو پٹی پڑھائی کہ معاشرے کے ایک سیکشن کو دوسرے سیکشن کے سامنے لا کھڑا کیا جائے؟ ایک دوسرے کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور وہ نوجوان جو اس وقت بھی فرقہ وریت کی سوچ کے شکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یار بریلویوں کو مار پڑ رہی ہے، ہمیں کیا لگے؟ یہ دکھ اور افسوس کی سوچ ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ اگر کوئی بریلویوں کو مارے گا تو اسلام پسند اس کے لیے صدائے احتجاج بلند نہیں کریں گے؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اتحاد ثلاثہ، اتحاد مسلک ثلاثہ اس ملک میں قائم ہو چکا ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس ملک کے اندر صحابہ کی توہین ہوتے دیکھی، کسی کے سر پہ جوں نہ رینگی۔ تو وقت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ یہ تینوں مسالک مل کے اب دفاع صحابہ کے جھنڈے کو اٹھائیں گے، اور دفاع صحابہ کا جھنڈا اٹھایا تینوں مسالک نے مل کے۔ اسی طرح آج وقت کی ضرورت ہے کہ حرمت رسول کے لیے بھی تینوں مسالک ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں۔ مجھے بتائیے یہ معاہدہ اگر حکومت نے پورا نہیں تھا کرنا، کیا کیوں تھا؟ وعدہ خلافی کی کس نے ہے؟ عہد شکنی کی کس نے ہے؟ اور کم از کم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، حق کا ساتھ تو دے دو۔ اگر ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، زبان سے تو حق ادا کر دو، اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو دل میں تو ظالم کی مذمت کرو، مظلوم کا ساتھ دو۔ تم کہتے ہو نہیں اچھا ہو گیا 50 جن کے مر گئے وہ ظالم ہیں، جن کے 50 شہید ہو گئے، بچے 14 سال کے، 15 سال کے، 16 سال کے، سیدھی گولیاں چلا دی۔ ابھی تک جو اطلاعات ہیں ویسے ہی بلیک آؤٹ ہے، جو مصدقہ اطلاعات ہے 50 سے زائد لوگ ہیں جن کو گولیاں لگی ہیں، ان میں سے کئی شہید ہو چکے ہیں۔ بتائیے ایک دوسرے کو شہید کرنے کے لیے یہ پولیس بنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے پولیس بنی ہے۔ ہونا یہ چاہیے اس وقت میں تمام مذہبی قیادت سامنے آئے، اور میں سراج الحق صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ارجنٹ آل پارٹیز کانفرنس کل منصورہ میں بلا لی ہے، لیکن کیا ہر سانحہ ہو جانے کے بعد آل پارٹیز ہوا کرے گی؟ لال مسجد کے بعد آل پارٹیز ہوئی، 14 قتلوں کے بعد آل پارٹیز ہوئی، آج سانحہ لاہور کے بعد آل پارٹیز ہو رہی ہے۔ یہ امن کی کوششیں پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ یہ مذاکرات کی کوششیں پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ پاکستان کے تینوں مسالک، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، ان کو چاہیے سفید جھنڈے لہرا کے صحابہ کا وہ کردار ادا کریں۔ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو صلح کی کوششیں ہونی چاہیے، اتحاد کی کوششیں ہونی چاہیے، امن کا ماحول قائم کرنا چاہیے۔ آج ہم سیرت نبی بھی بھول گئے، اور اصحاب رسول کا سارے کا سارا اسوہ بھی بھول گئے۔ کس وجہ سے؟ ہمیں فرانس کا سفیر اتنا عزیز ہے کہ اس کو صرف ایک خط پکڑانے سے انکار کرنے کے اوپر اپنے ملک کے 50 مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے۔ وہ کہاں ہے لبرل مافیا جو 3 دن پہلے ہر وقت میڈیا کے اوپر کہہ رہا تھا یہ پولیس والوں کا کیا قصور ہے، ان 50 بچوں کا کیا قصور ہے؟ بتائیں، ہمیں بھی جواب دیں، کیا قصور ہے؟ کیا قصور ہے؟ کس وجہ مارے گئے؟ اس وجہ سے کہ آپ کو آپ کا عہد یاد کرا رہے ہیں، وعدہ یاد کرا رہے ہیں۔ میں گولی لاٹھی کی کسی قسم کی چاہے عوام اٹھائے اس کے بھی خلاف ہیں، اور اگر پولیس اٹھائے اس کے بھی خلاف ہیں۔ کیوں اٹھائیں؟ یا تو پھر یہ کلیہ سیاسی پارٹیوں کے اوپر لگا دیا جائے۔ آپ بھول گئے ہیں پرویز مشرف نے کراچی میں اتر کے کیا کہا تھا؟ مکے لہرا کے قوت اور طاقت کا مظاہرہ، 40 بندے مار دیے، اس پہ پابندی لگی۔ ایم کیو ایم کو 30 سال ہو گئے ہر روز کراچی میں 40 بندوں کو قتل کرتے ہوئے۔ آپ وہ سانحہ بلدیہ فیکٹری کا جو واقعہ بھول گئے ہیں؟ بتہ نہ دینے کے اوپر 250 افراد کو زندہ جلا دیا گیا، اس وقت اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی۔ یہ دوگلا پن ہے، یہ منافقت ہے۔ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم پھر کہتے ہیں تو ہمارے اوپر بلیم آ جاتا ہے۔ یہ مولوی دیکھیں، مولوی انتہا پسندی پھیلاتا ہے۔ میں نے معاہدہ کیا ہے، میں انتہا پسندی پھیلاتا ہوں؟ معاہدہ کرنے والا تو نور الحق قادری اور شیخ رشید ہے، اور شیخ رشید تو سپاہی ختم نبوت ہے۔ معاہدہ بھی کیا اور معاہدے سے مکر بھی گیا اور پابندیاں بھی لگا رہا ہے۔
اس طرح حکومت بچ جائے گی؟ اس طرح اقتدار کو طول دے دیا جائے گا؟ کیا یہ اقتدار بچ جائے گا؟ یہ گرتی ہوئی دیوار ہوتی ہے. یہ ہر حکمران جاتے جاتے ایک ایسا بلنڈر ضرور مارتا ہے کہ جس کے بعد یہ مہر لگ جاتی ہے کہ اس کے جانے کا وقت آ چکا ہے. خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. معزز سامعین گرامی قدر، آپ سب کے سامنے صرف یہی باتیں رکھنی تھیں، اور آپ کا بھی یہ ذمہ ہے آپ فرقہ واریت کے ماحول کو نیوٹرلائز کریں، اور آپ اس تشدد کے ماحول کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور آپ نفرت کو ختم کریں. معاشرے کے اندر نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے. میں آپ کو صدق کے دل سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے، اور بڑی تیزی سے بویا جا رہا ہے کہ شاید آپس میں ٹکرا جائیں. انشاءاللہ اسلام پسند اور مذہبی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان کو آپس میں ٹکرانے بھی نہیں دیں گے. اگر ہم ظلم نہیں کرنے دیں گے تو ان کے اوپر ظلم ہونے بھی نہیں دیں گے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بریلوی ہیں تو تنہا رہ گئے ہیں. پاکستان کے تمام مذہبی رہنما آج ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم کی مذمت کرتے ہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. سب ساتھی دعا